بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت آپ نے سنی ہے سورہ مائدہ، سورت نمبر 5، آیت نمبر 70، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان وار کرمنلز کی مینٹلٹی بتا رہے ہیں جو کہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دیں کہ سارے یہودی، سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں مومن لوگ ہیں جو انسانیت کی قدر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مومن۔ لیکن ان کے زیادہ تر فاسق ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ یہ جو وار کرمنل ہے، ان کی ایک مینٹلٹی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے ملاوٹ کی، اور جو آیت آپ نے سنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کھول کے بیان کیے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی رسول آتا اور وہ بات لاتا جو ان کو پسند نہ ہوتی، ان کے دلوں کو اچھی نہ لگتی، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو وہ کیا کرتے؟ ایک گروہ کو جھٹلا دیتے اور ایک گروہ کو قتل کرتے تھے۔ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج جس طرح انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، تو وہی انہوں نے اپنی روش رکھی، اور انہوں نے فلسطین کے اندر اگر وہ انبیاء کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے تو باقیوں کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ان کی نظر میں یہودیت کے علاوہ تمام انسان وہ ایک جانور سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کے عقائد میں موجود ہے کہ انہوں نے پوری انسانیت کو دھوکہ دینا، اور خاص طور پہ عیسائی جو آگے بڑھ کے گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جپھے مارتے ہیں ان کرمنلز کے ساتھ، اسپیشل مین خاص طور پر یہ جو نتن یاہو ہے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولو، جہالت کے اندھیرے سے باہر نکلو اور کتابوں کو پڑھو، ان کے عقیدے کو پڑھو۔ ان کے عقیدے میں موجود ہے، ان کی جو عقیدے کی کتاب ہے جس کو تلمود کہتے ہیں، اس پہ جو ان کے عقائد ہیں وہ کیسے ہیں؟ بابا کاما اس کی 113 اور 113 میں بھی وہ کہتے ہیں ان ایبریو پو منتیرے، یعنی ایک یہودی جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹی قسم کھا سکتا ہے کسی بھی عیسائی کو سزا دلوانے کے لیے، جیسے انہوں نے عیسیٰ بن مریم کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کے ان کو سولی پہ چڑھوایا تھا۔ یہ کلیڈا ڈسکس ہے، تو یہ کسی بھی عیسائی کو سزا دلوانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ il nome di Dio non è profanato، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ یہی بابا کاما 113 اور 113 میں کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ناپاک نہیں ہوتا اگر ہم کسی عیسائی کے ساتھ دھوکہ کریں، اسے جھوٹ بولیں، تو خدا کا نام وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں فرسٹ زوار 160 اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک یہودی اسے چاہیے کہ وہ ضرور کوشش کرتا رہے عیسائیوں کو دھوکہ دینے کی، پھر بابا میسیا 61 اس میں کیا کہتا ہے؟ بابا میسیا کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے
کہ تم اپنے کسی بھائی کو لوٹو، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم کسی غیر یہودی کو لوٹ لو، جیسے انہوں نے فلسطین کی زمین کو لوٹی، ان کے لیے یہ ثواب کا کام ہے، ان کے لیے یہ ثواب کا کام ہے۔ انہوں نے فلسطین کی زمین کو لوٹی، جو بھی اس کے راستے میں آئے گا ان کو لوٹیں گے، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اور یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ جب ہم پڑھتے ہیں بابا میسیا 114، بابا میسیا 114A، اس میں کہتے ہیں کہ تمام غیر یہود یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جانور ہیں، بیسٹ، بلکہ یہ آل گوئمز، گوئم کہتے ہیں جنٹائل غیر یہود کو، آر ناٹ ہیومن دے آر بیسٹس، تمام غیر یہودی یہ انسان نہیں، یہ جانور ہیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نظریہ بچوں کے متعلق کیا ہے، تو یابا موت 98A، اس میں یہ کہتے ہیں، یہ ان کے بڑوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی غیر یہودی بچے ہیں یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں۔ اور یہ جو ہمارے یورپین لیڈر، خاص طور پر یہ امریکن لیڈر، ان کو یہ جانور سے زیادہ نہیں سمجھتے، جب تک جس کی ان کو ضرورت ہے یہ ان کو ساتھ رکھیں گے۔ اور اب یہ جو مودی سرکار اور جو ان کے کارندے ہیں، جنہوں نے صرف میرے اوپر اتنا کام کیا کہ کم از کم جو مجھے ان دنوں میں ویڈیوز موصول ہوئی ہیں 17-18 ایسے چینلز ہیں جنہوں نے ثواب سمجھ کر میرے اوپر بہتان بھی لگائے، الزام بھی لگائے، کیوں کہ بیچاروں کو نہ تو اٹالین آتی ہے اور نہ یہ کوئی خاص پڑھے لکھے ہیں۔ انگلش بول لینے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی بہت پڑھے لکھے ہیں۔ انگلش جو شخص بولتا ہے اور اس کو فخر سمجھتا ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ آج بھی ذہنی طور پر غلام ہے۔ اور یہ انڈینز اپنی غلامی کو واضح کرتے ہیں، اپنی غلامی کو واضح کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو جا کے جفے مارتے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ، ان کے لیے تم ایک جانور سے زیادہ نہیں ہو، جیسے کہ ہم نے مثالیں دیکھ لی۔ اور ان کے لیے تمہیں قتل کرنا، اگر تمہاری کوئی بات ان کے خلاف گئی، تمہاری رجیم چینج کرنا، تمہیں قتل کرنا، یہ ان کے لیے ثواب کا کام ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں سفر 15، ایون دا بیسٹ آف دا گوئمز should all be killed، یہاں تک کہ جو بہترین غیر یہودی ہیں ان سب کو بھی قتل کیا جائے۔ یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں کو آئینہ دکھاؤں اور اس یہودی وار کرمنل نیتن یاہو اور اس کی رجیم کی پول کو کھولوں، لوگوں کو بتاؤں کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ جا کر وہ جتنا مسکرا کے تم سے ملے، اس کے لیے تم ایک جانور سے زیادہ نہیں ہو، اس کے لیے تم ایک جانور سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کو پتا ہے کہ اس کی درمیان جو رکاوٹ بنے گے وہ صرف مسلمان بنے گے۔ میں نہیں کہتا کہ پاکستانی، صرف مسلمان، وہی اس کے راستے کی رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل بنانے میں، گریٹر اسرائیل بنانے میں۔ اس لیے وہ پرائم منسٹر کسی یورپ کے ملک کا ہو، یا وہ جیسے سلوینی لیگا کا جو لیڈر ہے، جا کے ہاتھ ملا کے کہتا ہے، یہ اٹالین جماعت ہے لیگا، اس کا لیڈر ہے، جا کے بڑے فخر سے ہاتھ ملاتا اور کہتا ہے یہ اٹالیا کا دوست ہے۔ ایکس پرائم منسٹر کونتے نے کیا خوب جواب دیا کہ یہ اٹلی کا دوست نہیں ہے، یہ تمہارا دوست ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں، جیسے میں اکثر کہتا ہوں، اور ان کو سب سے زیادہ مرچیں اس بات پہ لگی ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں اگر ہم نے نہ دیکھا تو ہمارے بچے دیکھیں گے کہ امریکہ کے ٹوٹے ہوں گے، اور اسرائیل کا انجام بھی دیکھیں گے۔ اور اسرائیل کا جو انجام ہوگا، یہ میں نہیں کہتا، یہ بائبل کہتی ہے۔ ہم اگلے پروگراموں میں اس بات کو واضح کریں گے کہ بائبل ان اسرائیلیوں کا انجام کیا بتاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، وہ مودی سرکار کے لے پالک ہوں، یا وہ یورپین سٹیٹ کے کسی بھی لیول کے لوگ ہوں، یا وہ امریکن پریزیڈنٹس ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں بات ان تک پہنچا دوں کہ
یہ وار کرمنل نیتنیاہو اور اس کی رجیم یہودیوں کے علاوہ ہر ایک کو جانور سمجھتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے غلام بن کر رہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھولے، ہمیں ہوش کے ناخن دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر قرآن اور حدیث کو راسخ کر دے تاکہ ہم ان کے چہروں کو واضح کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔